کے باواز بلند صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات اللہ رب العزت بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خالق لم یزل و لا یزال بحق ائمہ خدا علیہ السلام اس مجلس کو اور ان مجالس کو ہماری اور ہم سب کے مرحومین تمام شہداء ملت اور بالاخص ان مجالس کے انعقاد میں اپنا کردار ادا کرنے والے مومنین کے مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے۔ اللہ رب العزت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے صدقے میں حاضرین کے متعلقین میں کوئی مریض ہے سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے پیشواؤں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل میرے دوستو، بزرگوں اور عزیزوں، خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات ہدیت نے، اس کریم اللہ نے، مہربان خالق نے، رحمان و رحیم پروردگار نے اس عارضی اور فانی دنیا میں جب ہمیں بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو ہمیں شرف انسانیت سے نوازا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا۔ اللہ رب العزت کی لا تعداد مخلوقات ہیں، وہ اللہ جہاں ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، وہاں وہ اللہ قادر مطلق بھی ہے۔ اس کے قادر ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ وہ اگر کسی کو بھیجنا چاہے
تو کوئی روک نہیں سکتا، وہ کسی کو بلانا چاہے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ وہ بھیجنے والا اتنا قادر ہے، اگر وہ بھیجنا چاہے اور زمانے کا فرعون روکنا چاہے، وہ اتنا قادر ہے، اسے بھیج کے اسی فرعون کی گود میں پروان چڑھاتا ہے۔ وہ اللہ قادر، اگر اللہ ہمیں کسی اور مخلوق کی شکل میں پیدا کر دیتا، ہمارا کوئی زور نہیں چلتا تھا، ہمارا کوئی بس نہیں چلتا تھا، ہم نے کوئی سفارش نہیں بھیجی تھی۔ اللہ رب العزت نے ہم پہ احسان کیا، جب دنیا میں بھیجنا چاہا اس مخلوق کی شکل میں خلق فرمایا جسے خلق کر کے اس نے اپنی تعریف کی ہے۔ اللہ نے بہت ساری مخلوقات خلق کی۔ اللہ نے زمین خلق کی، زمین اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ بہتے ہوئے پانی کے اوپر زمین کو ٹھہرا دیا۔ زمین کو خلق کر کے اللہ نے اپنی تعریف نہیں کی۔ پہاڑوں کو میخوں کی طور پہ زمین میں گاڑ کے اللہ نے اپنی تعریف نہیں کی۔ گردش لیل و نہار کا منظم نظام خلق کر کے اس نے اپنی تعریف نہیں کی۔ بغیر ستون کے اتنا بڑا چھت قائم کر کے اس نے اپنی تعریف نہیں کی۔ آسمان کو ستاروں، سورج اور چاند سے مزین کر کے اس نے اپنی تعریف نہیں کی۔ جب انسان کو خلق فرمایا تو کہا تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اس اللہ نے اپنی تعریف کی، کتنا بابرکت ہے وہ اللہ، بابرکت ہے وہ اللہ، اتنا احسن الخالقین ہے، ایسی مخلوق کو خلق کیا۔ بہت عظیم مخلوق ہے نا انسان، اللہ اپنی تعریف کرتا ہے۔ میں مقدمے میں بات سمجھانا چاہتا ہوں اپنے معزز اور محترم سامعین کو، اللہ نے انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات خلق کی، جو مخلوقات آپ کو نظر آتی ہیں، اللہ نے انہیں ہدایت تکوینی عطا کی۔ اللہ انہیں جیسے بنانا چاہتا تھا، جیسے رکھنا چاہتا تھا، جیسے دیکھنا چاہتا تھا، اللہ نے ویسے خلق کر دیا ان کو۔ اب ان میں مزید ترقی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اللہ نے جیسے بنانا تھا ویسے بنا دیا، ان میں ترقی کی گنجائش ہی نہیں۔ چنانچہ جو مخلوق جس شکل میں، جس حالت میں خلق کر دی گئی، اس نے اپنی حدوں سے آگے بڑھنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھا ہو کہ شہد کی مکھی نے جالا بنا ہو، مکڑی نے کبھی شہد بنایا ہو؟ وہ اپنی حدوں میں رہتے ہیں۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ۔ اللہ سورہ یاسین میں فرماتا ہے ہم نے سورج کے راستے بنائے، وہ اپنے راستوں پہ چلتا ہے۔ ہم نے چاند کی اپنی منزلیں بنائی ہیں، وہ اپنی منزلیں طے کرتا ہے۔ آج فروری کی 15 تاریخ ہے۔ 15 فروری 2018 کو جتنے گھنٹے، جتنے منٹ اور جتنے سیکنڈ پر مشرق سے سورج طلوع ہوا تھا، 15 فروری 2019 کو اتنے منٹ، اتنے گھنٹے اور اتنے سیکنڈ پہ پھر طلوع ہوگا۔ ایک سیکنڈ بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ اس میں اپنے راستے بدلنے کی صلاحیت ہی نہیں، کرتا ہی نہیں ہے، بدلتا ہی نہیں ہے۔ جس راستے پہ اللہ نے چلا دیا ہے وہاں چلتا ہے۔ اللہ نے جسے جماعت پڑھا لکھا شہر ہے نا، مجمع ہے معزز سامعین، جمادات کبھی نباتات بننے کی کوشش نہیں کرتے، نباتات کبھی اپنے سے مافوق حیوان بننے کا سوچتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ نے جسے حیوان بنایا وہ کبھی انسان بننے کی خواہش نہیں کرتا۔ اللہ نے انہیں ہدایت تکوینی دے دی۔ اللہ کی مخلوق میں ایک انسان ایسا تھا جو بندہ ہو کے خدا بننے کی کوشش کرتا تھا۔
کبھی فرعون کی شکل میں، کبھی شداد کی شکل میں، کبھی نمرود کی شکل میں. اور میں تو اس شہر سے ذرا دور رہتا ہوں. آپ تو بہت سارے لوگوں کو یہاں دیکھتے ہوں گے جن میں خدا بننے کی خواہشیں پنپتی ہوں گی. بقول کسی شاعر کے، ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو. ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی کوئی مجبوری تو ہر بندہ خدا ہوتا. ہر بندے میں خواہش ہے مجھ سے محبت کی جائے، میری بات مانی جائے، ہاں سارے میرے پیچھے چلیں، جو میں کہوں وہ کیا جائے. یہ انسان اپنی حدوں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے. اس بندے کو حدود بندگی میں رکھنے کے لیے اللہ نے ہمیں معصوم رہبر عطا کر دی. عقیدہ، ضرورت انبیاء کیوں ہے، ضرورت امامت کیوں ہے، وہ عرض کر رہا ہوں میں. ان بندوں کو حدود بندگی میں رکھنے کے لیے اللہ نے انہیں ہدایت تکوینی نہیں دی، ورنہ یہ مجبور ہو جاتا. پھر اس کی میں ترقی اور ثواب اور جزا اور جنت اور جہنم کا کوئی تصور ہی نہیں بنتا تھا. اللہ رب العزت نے اسے ہدایت تکوینی نہیں دی، اللہ نے اس کے لیے ہادی مقرر کی. آپ کو جانوروں میں کوئی ہادی نظر نہیں آئے گا. میں نے نہیں پڑھا، آپ کو کہیں نظر آئے تو مجھے بتا دیں کہ مچھلی کے بچے نے سمندر میں تیرنا کیسے ہے، کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں. شیر کے بچے نے جنگل میں شکار کیسے کرنا ہے، کسی انسٹیٹیوٹ میں داخلے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے اسے سکھا دیا ہے. چونکہ انسان کو اللہ نے یوں ہدایت تکوینی نہیں دی تھی، اس کے اعضاء کو ہدایت دی. ہم مجبور بھی نہیں ہیں، تفویض بھی نہیں ہے کہ بالکل آزاد ہو جائیں، ایسا بھی نہیں ہے. ہمارا عقیدہ جبر و تفویض کے درمیان ہے. کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بالکل مجبور محض ہیں، ہم تو کرتے ہی کچھ نہیں، جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے، خیر ہی و شر ہی من اللہ ہے تعالیٰ. سارے کام اللہ ہم سے کرواتا ہے، ہم تو بیچارے ہیں. یہ عقیدہ ہے. ایک عقیدہ ہے کہ نہیں سب کچھ بندہ کرتا ہے، اللہ کا تعلق ہی کوئی نہیں. مکتب اہل بیت کا عقیدہ یہ ہے، نہ جبر ہے نہ تفویض. اللہ رب العزت نے آنکھیں دی، آنکھوں کو ہدایت تکوینی دے دی. آنکھ کا کام ہے دیکھنا، یہ اپنی حد سے آگے نہیں جائے گی. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی حضرت آقا آدم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک آنکھ دیکھ رہی تھی، اب اتنا عرصہ ہو گیا، زمانہ بدل جائے تھوڑا سا، آج کے بعد آنکھ سننا شروع کر دے، کان دیکھنا شروع کر دے. آنکھ دیکھے گی، سنے گی نہیں. کان سنے گا، دیکھے گا نہیں. زبان بولے گی، سونگھے گی نہیں. ناک سونگھے گا، بولے گا نہیں. یہ مجبور ہے، اس کا کام ہے دیکھنا، اس کا کام ہے سننا. زبان کا کام ہے بولنا، ہاتھ کا کام ہے پکڑنا. کان سنے گا، ناک سونگے گا، زبان بولے گی. اسے ہدایت تکوینی دے کے اللہ نے انسان کے سپرد کر دیا. یہ دیکھے گی، اب تیری مرضی ہے اس کے ذریعے سے دیکھتا کیا ہے. اب تیری مرضی کیا دیکھتا ہے، یہ تیرے اختیار میں ہے. کیا دیکھتا ہے؟ البتہ وہ چونکہ بہت عظیم ہستی ہے، کہا دیکھنا تیرے اختیار میں ہے، لیکن ہم تجھے معصوم رہنما عطا کرتے ہیں جو تجھے بتا دیں گے کیا دیکھنا چاہیے اور کیا نہیں دیکھنا چاہیے. اچھا اگر نہ بتایا ہو تو بھی جزا اور سزا نہیں ہو سکتی. جب تک پہلے پڑھا نہ دیا جائے امتحان نہیں ہو سکتا. جب تک نصاب پڑھا نہ دیا جائے، کورس مکمل نہ ہو جائے، امتحان ہو ہی نہیں سکتا. کتاب پڑھائی ہی نہیں ہے، سلیبس میں ہے ہی نہیں. بھائی وہ تو ایک سوال آؤٹ آف کورس آ جائے تو شور مچ جاتا ہے. تو ساری کتاب اصلا پڑھایا ہی نہ ہو، اللہ امتحان نہیں لیتا. اللہ پہلے بتاتا ہے. بہت عظیم ہے وہ.
وہ پہلے بتاتا ہے، پہلے پڑھاتا ہے. 15 سال سیکھ، میں اللہ تجھ سے چاہتا کیا ہوں. سیکھنے سکھانے کے لیے بھی اس نے معصوم ہادی عطا کر دی. یہ بھی مکتب اہل بیت کا تر امتیاز کہ اللہ رب العزت نے ہمیں معصوم ہادی عطا کی. اور میں مجالس میں کہا کرتا ہوں، ناز سے کہتا ہوں، شیعو ناز کیا کرو، فخر کیا کرو، سر اٹھا کے چلا کرو. اللہ نے تمہیں رہبر ایسا عطا کیے ہیں تلاش کرنے کے باوجود جن کے کردار میں عیب نہیں ملتا ہے. ڈھونڈنے لگ جاؤ، ناز کی بات ہے نا، تلاش کرو تو بھی عیب نہیں ملے. اور بقول کسی شاعر کے، غلط نظر بھی علی میں نہ پا سکی پستی. غلط نظر بھی علی، بہت دوسرا مصرع بہت دقیق ہے، تھوڑی دیر بعد سمجھ آتا ہے. غلط نظر بھی علی میں نہ پا سکی پستی، علی خدا نظر آیا اگر غلط دیکھا. نصیری نے غلط دیکھا ہے، غلط دیکھا اس نے، غلط ہے، غلط دیکھا اس نے، لیکن پھر بھی اسے خدا نظر آیا. علی، اللہ نے تجھے رہبر ہی ایسے عطا کی، ڈھونڈنے سے بھی عیب نہیں ملتا. ایسے عظیم رہبر اللہ نے عطا کی. اللہ نے مجھ پر لطف کیا، اللہ نے ہم پہ کرم کیا. سید الانبیاء کے بعد قیامت تک کے مردوں کے لیے اللہ نے 12 معصوم نمونے بنائے، اور قیامت تک کی عورتوں کے لیے اکیلی زہرا کو نمونہ بنا دیا. اللہ نے لطف کیا. 12 معصوم نمونے ہیں نا. اللہ اکبر. خدا غری کے رحمت فرمائے علامہ علی نقی رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آئینہ ہوتا ہے نا، آئینہ، یہ صبح آپ نکلتے ہیں دفتر جانے کے لیے تو آئینہ دیکھتے ہیں نا، دیکھ کے جانا چاہیے نا، ویسے بھی دیکھ کے جانا چاہیے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی چیز چہرے پہ لگی ہو، بال الجھے ہوئے ہوں، تو ذرا لوگ دیکھ کے مذاق کریں گے. باہر دیکھ کے، آئینہ دیکھ کے جانا چاہیے. لیکن یہ آئینہ جو دنیا نے بنایا ہے نا، آئینہ، یہ جسم کی حکایت کرتا ہے، کردار نہیں بتاتا ہے. یہ آئینہ جسم کی تصویر دے گا، کردار نہیں بتائے گا. یہ بتائے گا یہاں داغ لگا ہوا ہے، یہ کپڑے پہ داغ لگا ہوا ہے، تیرے بال الجھے ہوئے ہیں، ذرا داڑھی میں کنگھی کر لے اگر ہے تو. یہ کیا ہے؟ آئینہ جسم کی حکایت کرے گا، کردار نہیں بتائے گا. اس بندے کی نیت کیا ہے، یہ کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اس نے رات کیسے گزاری ہے، اس نے دن کہاں بسر کیا، حلال کھاتا ہے کہ حرام، روزی کیسے کماتا ہے، کردار نہیں بتائے گا. شیعو ناز کرو، اللہ نے پیغمبر کے بعد تمہیں ایسے معصوم آئینے عطا کیے ہیں جو پیغمبر کا جسم بھی بتاتے ہیں، کردار بھی بتاتے ہیں. اللہ نے ہم پہ لطف کیا نا. اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، بل کلنا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. ان عظیم میں سے اللہ رب العزت نے جنہیں ہمارے لیے نمونہ بنا دیا، اللہ رب العزت نے جنہیں ہمارے لیے آئیڈیل بنایا، اللہ رب العزت نے جنہیں ہمارے لیے امام بنایا، اللہ رب العزت نے جنہیں ہمارے لیے ہادی پیشوا بنایا، ان عظیم ہستیوں میں سے جو ہادی ہیں، پیشوا ہیں، ایک ہادی کا نام جناب سیدہ. اللہ اکبر. ایک ایرانی عالم نے لکھا، جناب سیدہ گوہر ناشناختہ بود. جناب سیدہ کو پہچانا ہی نہیں کسی نے، گوہر ناشناختہ. ابھی راستے میں آ رہا تھا، گاڑی میں مطالعہ کر رہا تھا، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام امام فرماتے ہیں جب میں چاہتا کہ اللہ میری دعا قبول کرے
میں اپنی ماں زہرا کے وسیلے سے دعا کیا. اللہم صلی علی محمد. جناب سیدہ عظمت کی مالک ہے، بہت بڑی عظمت کی مالک ہے. جناب سیدہ بہت بڑی عظمت کی مالک، جس کی گود میں پروان چڑھنے والے بچے امام بنے. اللہ. جناب سیدہ کتنی عظمتوں کی مالک ہے. جب ان ایام فاطمیہ میں ہم سیرت بی بی کی سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں، یہ اصول کافی کی روایت ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں میرے امام فرماتے ہیں اِنَّ لِفَاطِمَةَ عِنْدَ اللَّهِ تِسْعَةُ أَسْمَاء. امام فرماتے ہیں میری ماں زہرا کے اللہ کے ہاں 9 نام ہیں. 9 نام ہیں. بچے کا نام رکھنا تو فطرت ہے نا، ہر کوئی نام رکھتا ہے نا. ظاہر ہے لوگ بس اوقات نام رکھتے ہیں معنی کا خیال رکھ کے، اور کبھی محمل بھی نام رکھے جاتے ہیں. شادی کے بعد سب سے پہلی تمنا کیا ہوتی ہے؟ اللہ اولاد عطا فرمائے. اور ہم دیکھتے ہیں خدا نخواستہ کبھی ایسا ہو 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال اولاد نہیں ہوئی تو حالت کیا ہوتی ہے؟ وہ اسٹیج سیکٹری سے پوچھئے، ہم طالب علموں سے پوچھئے، مجلس میں آتے ہیں تو راستے میں لوگ ملتے ہیں، قبلہ دعا کرنا اللہ ہمیں اولاد عطا کرے. مجلس کے بعد دعا، ماتم کے بعد دعا، نماز کے بعد دعا، زیارت کے بعد دعا، اللہ ہمیں اولاد عطا فرمائے. اور جب 10 سال میں مسلسل دعا کرنے کے باوجود یہاں مسجد امام صادق میں دعا قبول نہیں ہوئی تو یہاں سے سفر کرتا ہے، کوئی مشہد جاتا ہے، کوئی کربلا جاتا ہے، کوئی نجف جاتا ہے، کوئی قاسمین جاتا ہے، کوئی مدینے جاتا ہے، دعا کرتا ہے. دعا کر کر کے جب اللہ اولاد عطا کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ پہلا نام ہی ایسا جس کا دین اور شریعت سے تعلق ہی کوئی. ہم طالب علم ہے نا، دو فون کرتے ہیں لوگ، اللہ نے قبلہ اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے، کوئی اچھا سا نام بتائے. تو ہم نے کہا نام محمد رکھو. کہ قبلہ اتنا پرانا نام. ہاں اچھا یار علی رکھ لو. کہ قبلہ یہ تو محلے میں 20 بچوں کا نام ہے. کوئی ایسا نام بتاؤ جو کسی اور کا نہ ہو. 12 ائمہ کے نام تو یاد ہے نا، 14 معصومین کے نام تو یاد ہے نا. آج جا کے دیکھنا اس میں کتنے محمد ہیں، اس میں کتنے علی ہیں، اس میں کتنے حسن ہیں. ہاں اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو 3 بیٹے عطا کیے، تینوں کا نام علی رکھا. جتنی بیٹیاں عطا کی ساری بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا، اور فرمایا اگر اللہ مجھے 100 بیٹا عطا کرتا میں سارے بیٹوں کا نام علی رکھتا. ساروں کا نام علی رکھتا، ساری بچیوں کا نام فاطمہ رکھتا. یہ نام رکھ دو. راستے میں پڑھ رہا تھا، معصوم فرماتے ہیں جس گھر میں محمد اور فاطمہ نام کے لوگ ہوں گے اس گھر میں غربت نہیں آئے گی، اس گھر میں فقر نہیں آئے گا، غربت نہیں آئے گی، تنگ دستی نہیں ہوگی. کتنا عظیم گھر ہوگا بھائی. ہاں جب ماں پکارتی ہوگی بچوں کو تو کہیں ان کو محمد، علی، حسن، حسین، فاطمہ، زینب، ام کلثوم، ان مقدس ناموں کے نور سے گھر منور ہو جائے گا. ہاں چیزا کا نام رکھو ٹونی. کیوں بھائی کسی انگریز کا نام بگاڑ کے کیوں رکھتے ہو؟ اللہ اکبر. اللہ کے ہاں بی بی کے 9 نام. کہ میری ماں کا نام فاطمہ، میری ماں کا نام صدیقہ، میری ماں کا نام طاہرہ، میری ماں کا نام زکیہ، میری ماں کا نام راضیہ، میری ماں کا نام مرضیہ، میری ماں کا نام محدثہ، میری ماں کا نام مبارکہ، میری ماں کا نام زہرا. 9 نام. ہاں 9 نام. اور میں نے ان گناہ گاراں کو سے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہے 300 لقب ہیں بی بی کے. 9 نام
300 لقب اور ہر نام اور ہر لقب ایک عظمت کو بیان کرتا ہے. محمل نام نہیں ہے, محمل القاب نہیں ہے, بامانا بامانا ہے. نام فاطمہ ہے, نام صدیقہ, نام طاہرہ, اللہ اکبر, نام زہرا, سکیہ, محدثہ, فرشتوں سے باتیں کرنے والی. اللہ اکبر. لوگ پوچھتے ہیں یہ فرشتوں سے کیسے باتیں بھائی؟ علماء تشریف فرما ہے ہمارے ہاں, ہمیں پڑھایا گیا یہ جن کیا ہوتا ہے؟ جسم ناری یتشکل باشکال مختلفہ حتی الکلب والخنزیر. یہ جن ناری جسم ہوتا ہے, یہ مختلف شکلیں اختیار کر لیتا ہے, کتا بھی بن جاتا ہے, خنزیر بھی بن جاتا ہے. اور فرشتہ جسم نوری, یہ جوہر نوری یتشکل باشکال مختلفہ الا الکلب والخنزیر. یہ نوری ہے, مختلف شکلیں اختیار کر لیتا ہے, کتا اور خنزیر نہیں بنتا. اس لیے کہ یہ نوری ہے, یہ معصوم ہے, وہ نجس العین ہے, وہ شکل نہیں بنتا. باقی ہر شکل اختیار کر لیتا ہے. اور میں تو کہا کرتا ہوں جس کو یہ سمجھ نہ آئے کہ وہ محدثہ کیسی ہے, میں کہتا ہوں آؤ ذرا مدینے چلو, دختر پیغمبر کے دروازے پہ آؤ. کبھی درزی بن کے آتا ہے, کبھی جھولے جھلانے آتا ہے, کبھی کسی اور شکل میں آتا ہے. ہاں عجیب ہے, فاطمہ ہے, محدثہ ہے, عظیم ترین خاتون اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. ناز کیا کر شیعہ. اللہ اکبر. میں کہا کرتا ہوں ناز اس لیے کیا کرو, اللہ جب رہبر تقسیم کر رہا تھا نا, یہ معصوم ہمارے مقدر میں آ گئے. ناز والی بات ہے نا. اور میں کہتا ہوں خدا کی قسم, گلی میں بیٹھے ہو, بازار میں ہو, چوک میں ہو, گھر میں ہو, دفتر میں ہو, کوئی تم سے پوچھے نا تو تمہارا امام کون ہے, ان 14 میں سے جس کا مرضی نام لے لو, شرمندگی نہیں ہوگی. سینہ تان کے کہو نا میرے امام کا نام علی ابن ابی طالب ہے, ہوگی شرمندگی؟ بھئی شرمندگی وہاں ہوتی ہے جہاں کردار میں نقص ہو, جہاں کردار کے معصوم ہو وہاں شرمندگی کیسی؟ سینہ تان کے کہو نا میرے امام کا نام علی ابن ابی طالب ہے, میرے امام کا نام حسن ابن علی علیہ السلام ہے, میرے امام کا نام حسین ابن علی علیہ السلام ہے, میرے امام کا نام زین العابدین ہے, میری مخدرہ شفیع روز جزا زہرا ہے. اللہ نے تجھے ایسے امام عطا کی, ایسے عظیم رہبر عطا کی ہے نا, کتنی عظیم شفیع. اللہ اکبر. جناب معصومین فرماتے, میں نہیں کہہ رہا, امام حسن علیہ السلام. اچھا جتنے میرے معزز مہربان تشریف رکھتے ہو, آپ میں سے سب لوگوں کو اہل بیت سے محبت ہے نا؟ ہے نا محبت؟ سب کو محبت ہے نا؟ کیا خیال ہے ہمیں ان سے محبت ہوگی, انہیں ہم سے محبت نہیں؟ ہمیں ان سے محبت ہو اور انہیں ہم سے محبت نہ ہو, یہ کیسی محبت ہے بھائی؟ یک طرفہ محبت بھی کوئی محبت ہوتی ہے؟ ہم اہل بیت سے محبت کریں اور اہل بیت ہم سے نہ کریں. ہمیں سچی محبت ہوگی تو انہیں بھی ہم سے کیسی محبت ہے؟ آئیے امام حسن علیہ السلام راوی ہے. امام حسن علیہ السلام آج شب جمعہ ہے نا, امام حسن فرماتے ہیں شب جمعہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, میں نے اپنے کانوں سے سنا, شب جمعہ نماز عشاء پڑھ کے میری ماں جناب سیدہ مصلی عبادت سے نہیں اتری, نماز عشاء کے بعد مصلی پہ رہی, کبھی نماز پڑھتی ہیں, کبھی رکوع کرتی ہیں, کبھی سجدے کرتی ہیں, کبھی یہ عبادت کرتی ہیں, یہاں سے تھکتی ہیں تو قرآن پڑھتی ہیں, ساری رات عبادت کر کے نماز تہجد کا وقت ہو گیا, نماز تہجد پڑھ کے میری ماں نے دستے دعا بلند کیے, میں نے اپنے کانوں سے سنا, اپنی آنکھوں سے دیکھا, میری ماں ایک ایک شیعہ کا نام لے کے ان کی بخشش کی دعا کر رہی تھی. کتنی محبت ہے. آپ ابھی مجلس میں بیٹھے ہیں نا, 1 گھنٹہ آپ یہاں بیٹھیں گے, مجھ طالب علم کی باتیں سنیں گے نا, اس کے بعد دستے دعا بلند کریں گے. اپنے اپنے گریبان میں جھانکو, کن کے لیے دعا کرو گے؟ ہم دنیا دار ہیں, اپنے لیے کریں گے.
میرا اللہ میرے بچوں کو یہ کر دے، میرا اللہ میرے مرحومی کو یہ کر دے، میرا اللہ مجھے یہ کر دے، مجھے یہ دے دے، مجھے وہ دے دے، مجھے یہ اپنے لیے۔ جناب سیدہ ساری رات بیدار رہ کے اپنے شیعوں کی بخشش کی دعا کرتی، اتنی محبت۔ امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں ماما اماں جی اپنے لیے بھی کر لو نا۔ میری آقا زادی فرماتی ہے بیٹا پہلے میں ان کا حق تو ادا کر لوں۔ محبت ہے انہیں، کتنی محبت۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے ہمیں ایسے امام عطا کی، ایسے رہبر عطا کی جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے جس کا نام لے کے جناب سیدہ بخشش کی دعا کرتے ہیں، وہ بخشا جائے گا یا نہیں بخشا جائے گا؟ یقیناً بخشا جائے گا نا۔ جناب سیدہ کی زبان پہ جس کا نام آ جائے، اور یہ طے ہے دوستو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی زبان پہ کسی گندے کردار والے کا نام نہیں آئے گا، کسی غلط کار بندے کا نام نہیں آئے گا نا۔ کردار اتنا اچھا بنا لو، اپنی روش اتنی اچھی کر لو، اپنی سیرت اتنی اچھی کر لو، اپنا بولنا اٹھنا بیٹھنا اتنا اچھا کر لو کہ ہمارا نام اس معصومہ کی زبان پہ آ جائے۔ اللہ ہاں، اللہ نے ہمیں ایسے عظیم رہبر عطا کی جو نماز شب پڑھ کے، شب بیداری کر کے، ساری رات عبادت کر کے، نام لے کے ہماری بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اس بڑے محشر میں سے، وہ پوری دنیا جہاں اکٹھی ہوگی نا، اس میں اپنے گناہگار شیعوں کو، لفظ ہے گناہگار شیعوں کو، یوں چنے گی جیسے مرغ گندم کے ڈھیر سے اچھے اچھے دانے چن لیتا ہے، چن کے ان کی بخشش کی دعا کرے گی، ان کے حق میں شفاعت کرے گی، انہیں اپنے ساتھ جنت لے کے جائے گی۔ ایسی جاؤ تاریخ ہدایت پڑھو۔ مجھے رہبروں کی تاریخ میں کسی مسلک، کسی مذہب کے رہبروں کی تاریخ میں مجھے نہیں ملا کہ کوئی رہبر جنت کے دروازے پہ رک کے کہے میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک ہمارے ماننے والے نہ آ جائیں۔ مجھے نہیں ملا، کسی کو ملے تو مجھے بتا دے شیعو یہ تمہارا اعزاز ہے، یہ تمہارے مکتب کا اعزاز ہے۔ رسول کی بیٹی جنت کے دروازے پہ رک کے کہے گی بابا میں اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک ہمارے شیعہ نہ آ جائیں۔ کتنا اعزاز ہے، کتنا نوازا اللہ نے ہمیں، کتنا چاہتے ہو تمہیں نوازے۔ ایسے رہبر دے دیے جو جنت کے مالک ہیں، جنت کے دروازے پہ رک کے کہتے ہیں جب تک یہ نہیں آئیں گے ہم نہیں جائیں گے۔ لیکن شرط عزیزو ایسے بن جاؤ کہ جن کا جناب سیدہ انتظار کرے، ہم ان افراد میں شامل ہو جائیں، اور اس کے لیے کردار کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ نمونے، یہ کردار دیے۔ اہل بیت علیہ السلام کو، جناب سیدہ کو، امیر المومنین کو، باقی ائمہ علیہ السلام کو ماننے کا مطلب صرف زبانی لقلق ہے، زبانی نہیں ہے۔ بس زبان سے کہہ دو میں مانتا ہوں۔ ایسے ہمارے ہاں آج کل بہت سارے تو ماشاءاللہ سمجھدار بھی ہیں، بہت سارے لوگ کبھی کسی عالم کی گفتگو سنی کہ تقلید کرنا ضروری ہے تو کہ چلو ہم بھی تقلید کرتے ہیں۔ کس کی تقلید؟ جس کی قبلہ کہہ دیں اس کی کر لیں گے۔ اچھا فلاں مجتہد کی ٹھیک ہے جی کر لیں گے۔ 5 سال بعد پوچھا ہاں وہ شیخ شفا صاحب قبلہ نے ایک دفعہ جمعے کے خطبے میں کہا تھا میں نے کی تو تھی کسی کی تقلید۔ اس کا معنی نام تقلید نہیں ہوتا۔ تقلید کا معنی ہوتا ہے اپنی زندگی کے تمام احکام اس مجتہد کے فتوے کے مطابق گزارنے ہیں نا۔ امام ماننے کا مطلب، ہادی ماننے کا مطلب، پیشوا ماننے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کوئی پوچھے کہ تیرا امام کون ہے بتا سکے کہ علی ہے، نہیں، تو چپ بھی رہے تیرا کردار بولے تو علی والا ہے۔ یا تیرا کردار بولے تو علی والا ہے نا، پھر لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے ماننے کا نا۔ ماننے کا معنی
جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو ہادیہ پیشوا ماننے کا مطلب کیا ہے؟ میری بیٹی جب گلی میں آئے نا اسے بتانا نہ پڑے یہ کس کی کنیز ہے، اس کی کالی چادر، اس کا جھکا ہوا سر، اس کا خرامہ خرامہ چلنا، ہاں اس کا جھکا ہوا سر بتائے کسی شریف کی نوکرانی جا رہی ہے نا؟ اور اس کے لیے ذمہ داری ہے نا، اپنی بیٹیوں کو پڑھانا۔ میں طالب علم ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کوئی مذہب، کوئی مسلک، کوئی شریعت نہیں روکتی کہ بیٹا یا بیٹی تیری میڈیکل کالج میں نہ جائے، کوئی نہیں روکتا، جائے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، کوئی مذہب نہیں روکتا، بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، کوئی مذہب نہیں روکتا، لیکن مذہب صرف اتنا کہتا ہے بیٹی جو میڈیکل کالج میں جائے نا اسے اتنا سمجھا کے بھیج تو کسی کی نوکرانی ہے، بس اتنا سمجھا کے بھیج، بیٹی جا میڈیکل کالج میں، جا یونیورسٹی میں، جا سائنس کالج میں، جا فلاں کالج میں جا، لیکن بیٹا وہاں کوئی ایسا کام نہ کرنا تیرا بوڑھا بابا امام بارگاہ جانے سے شرمائے، ہاں کوئی ایسا کام کر کے نہ آنا میں لوگوں سے چھپتا پھروں، ہاں میرا سر جھکانا نہیں، میرا سر فخر سے بلند کر دینا، پتہ چلے یہ کسی شریف کی کنیز ہے۔ اور میرے آقا نے، رب کائنات نے، اللہ رب العزت نے ہم پریشان کیا ہے، بیٹی جو گھر میں آئے نا پہلے ہماری ذمہ داری ہے نا اپنی بیٹی کی صحیح تربیت کر، پہلے اس کا نام اچھا رکھ، پہلا حق بچے کا یہ ہے کہ نام اچھا رکھ، نام کے اثرات ہوتے ہیں انسان کے کردار، نام بیٹی کا نام فاطمہ رکھنا۔ ایک شخص آیا دوڑتا ہوا بارگاہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، امام کی خدمت میں آیا، کہتا ہے یا ابن رسول اللہ، اللہ رب العزت نے مجھے بیٹی عطا کی ہے۔ شاباش، بیٹی دی اللہ نے، نام کیا رکھا ہے؟ عرض کرنا کہ مولا میں نے نام فاطمہ رکھا ہے۔ میرے آقا فرماتے اچھا نام فاطمہ رکھا ہے نا تو اسے تماچا نہ مارنا، اسے برا بھلا نہیں کہنا، نام جو فاطمہ رکھ لیا تم نے، یہ دیکھو نا گھر میں ماحول کتنا اچھا ہو جائے گا، نام فاطمہ ہوگا نا زبان پہ تالے لگ جائیں گے، زبان کنٹرول میں آ جائے گی۔ بیٹے کا نام علی رکھو، بیٹے کا نام محمد رکھو، بیٹے کا نام حسین رکھو، بیٹے کا نام حسن رکھو، بیٹی کا نام زینب رکھو، نام اچھا رکھو، زبان سے غلط باتیں رک جائیں گی، ہاں فرمایا دیکھو اچھا نام رکھو، اچھا۔ پھر فرمایا دوسرا حق اس بچے کا یہ ہے اسے رزق حلال کھلا، آپ کے پاس یہ امانت ہے نا، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام یہ صحیفہ کاملہ مظلوم کتاب میرے مکتب کی، صحیفہ کاملہ میں میرے امام کی دعائیں ہیں نا، دعاؤں کے رنگ میں میرے امام نے دین پہنچایا لوگوں تک۔ جو کام مولا علی علیہ السلام کے خطبوں نے کیا تھا نا وہ کام میرے امام زین العابدین کی دعاؤں نے کیا تھا۔ کوفہ کے ممبر پر خطبے اور مسجد نبوی میں دعا، ایک جیسا اثر تھا دونوں کا، دعا کے رنگ میں سمجھایا ہے دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، ہاں اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے۔ ایک یہ بھی فرمایا بیٹوں کے لیے وہاں الگ الگ دعائیں، باپ کے لیے دعا کرنی یہ انداز ہے، بیٹوں کے لیے دعا کرنی یہ انداز ہے، ہمیشہ اولاد کے حق میں دعا کیا کرو۔ دعا الوالد لولدہ کا دعا النبی لامتہ، پیغمبر فرماتے ہیں باپ کی دعا اولاد کے حق میں اتنی اہمیت رکھتی ہے جتنی نبی کی دعا امت کے حق میں اہمیت رکھتی ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، انبیاء دعا کرتے پروردگار مجھے اور میری نسل کو، میری اولاد کو نمازی بناتے، انبیاء دعا کر رہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، دعا کر اولاد کے لیے، دعا کر اولاد کو رزق حلال کھلا،
رزق حلال تھوڑا کھا لیں گے، کوئی حرج نہیں، حرام نہ کھلا، دسترخوان پہ حرام نہ لیا، علی والے کے گھر میں رزق حرام کا جوڑ نہیں۔ اللہ اکبر، علی مولا کو ماننے کا مطلب یہ رزق رزق حرام نہ لیا گھر میں، بچوں کے منہ میں رزق یہاں کیوں؟ اس لیے کہ جس رزق نے شکم میں جانا ہے نا، اس دل میں علی کی محبت ہے۔ حرام اور علی کی محبت اکٹھے نہیں ہو سکتے، حرام جائے گا محبت ختم ہو جائے گی۔ اگر چاہتا ہے تیری نسل میں آل محمد کی ولایت اور محبت باقی رہے، انہیں حرام نہ کھلا، انہیں حلال کھلا، رزق حلال، یہ ذمہ داری ہے باپ کی، حق ہے بچوں کا، انہیں رزق حلال کھلا۔ پھر انہیں تربیت کر، انہیں بتا، 7 سال تک تو ظاہر ہے یہ سردار ہوتا ہے نا بچہ، سید ہے، سردار ہے، آقا ہے، بادشاہ ہے، جو کہے وہ کرو، مانو، چپ کر کے مانتے رہو، 7 سال تک آزاد ہے یہ۔ حضرت آیت اللہ محمد تقی فلسفی اور ایک بہت بڑے عالم دین گزرے، انہوں نے مختلف اخلاق کی کتابیں لکھی، ان میں اخلاق کودکان بھی ہے، بچوں کے بارے میں لکھی۔ انہوں نے فرماتے ہیں یہ بچے جو تمہارے گھر میں ہیں نا، ان کی حوصلہ شکنی نہ کیے کرو۔ بہت عمدہ مثال دیتے ہیں وہ فرماتے ہیں، یہ اب مجھے اسلام آباد کا تو نہیں پتا، دیہاتوں کا مجھے پتا ہے کہ اگر ماں باپ بس میں بیٹھتے ہیں نا اور 5-6 سال کا بچہ ہے تو اس کے لیے سیٹ نہیں لیتے، 2 سیٹیں لیں گے جس میں امی اور ابو بیٹھیں گے، بچہ اس خالی سیٹ پہ بیٹھ جائے، وہاں سواری آ گئی تو یہاں سے اٹھا کے اس سیٹ پہ بٹھا دو، وہاں بھی سواری آ گئی تو اٹھا کے جیب میں، نہیں تو گیلری میں کھڑا کر دو۔ آیت اللہ فلسفی لکھتے ہیں اس کے لیے سیٹ لے لو، یہ لاشعور میں سوچتا ہے میری حیثیت ایک سیٹ جتنی بھی نہیں ہے، یہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہاں سے نکالو اس کو، احساس کمتری سے نکالو اس کو، کوئی فرق نہیں پڑے گا نا، لے لو ایک سیٹ۔ کہ بیٹے کے ہاتھ سے برتن گرا، ٹوٹ گیا، بابا تازہ چائنا کا ایک سیٹ لے کے آئے تھے نا، پلیٹ گری ٹوٹ گئی، اب سارے اس بچے کو گھور رہے ہیں۔ آیت اللہ تقی فلسفی لکھتے ہیں ماں بھی گھور رہی ہے، بابا بھی گھور رہا ہے، باجی بھی گھور رہی ہے، بھائی بھی، کچا کھایا جا رہا ہے، توڑ دیا، برباد کر دیا، آج ہی سیٹ آیا تھا۔ وہ لکھتے ہیں یہ برتن اگر بابا کے ہاتھ سے ٹوٹتا تو گرتا تو نہیں ٹوٹنا تھا، نیچے تو چپس لگی ہوئی ہے نا، بابا کے ہاتھ سے بھی گرے گا تو ٹوٹ جائے گا نا، بچے کے ہاتھ سے گر گیا تو کیا ہو گیا، باپ کے ہاتھ سے گرے تو کوئی بھی نہیں گھورے گا۔ ہاں وہ کہتے ہیں اس کو نہ گھور، اس لیے کہ یہ ٹوٹا ہوا برتن تو نیا مل جائے گا، اس کا دل ٹوٹ گیا تو اللہ اکبر۔ پھر کیا کہنے، خدا انہیں غریق رحمت فرمائے، وہ فرماتے آؤ حدیث قصہ پڑھو، پڑھتے ہو نا حدیث قصہ جناب سیدہ اور اہل بیت کی عظمت کی؟ ہاں پڑھتے ہیں نا، ہم سارے کے سارے برکت کے لیے پڑھتے ہیں۔ دکان شروع کرنی ہے پڑھ لو، مکان کی بنیاد سنگ بنیاد رکھنا ہے تو حدیث قصہ پڑھو، مجلس سے پہلے حدیث قصہ پڑھ لو، نیا گھر مل گیا حدیث قصہ، برکت تو ہوگی بھائی، جہاں اہل بیت کا ذکر ہوگا برکت تو ہوگی، برکت تو ہوگی نا۔ ہم برکت کے لیے پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی ذرا اس کو غور سے پڑھو، اس سے سبق کیا ملتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس حدیث قصہ کا پہلا سبق یہ ہے جو گھر میں آئے وہ پہلے سلام کرے، جو وارد ہو وہ گھر میں موجود لوگوں کو سلام کرے، باپ آئے تو بیٹی کو سلام کرے، شوہر آئے وہ بیوی کو سلام کرے، بیوی کو سلام کروں میں، بیوی کو سلام کروں، رن مرید بن جاؤں نہیں بھائی۔ اگر اس میں عیب کا کوئی پہلو ہوتا نا تو علی کبھی زہرا کو سلام نہ کرتا۔ ہاں جو وارد ہو رہا ہے نا وہ پہلے سلام کرے، بچے آ رہے ہیں وہ ماں کو سلام کرے۔ اللہ اکبر۔ آئیے حدیث قصہ کیا سکھاتی ہے؟ حدیث قصہ سکھاتی ہے بچوں کو حوصلہ دو، ان میں ہمت بڑھاؤ، انہیں اہمیت دو۔ وہ کہ السلام علیکہ یا جدہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ،
اور جواب میں نانا کہہ سکتا تھا نا وعلیک السلام یا ولدی، اور جواب ہو جاتا کہ صرف ولدی نہیں کہا کہ وعلیک السلام یا ولدی و یا صاحب حوضی۔ امام حسن کہتے ہیں نانا سلام، پیغمبر فرماتے ہیں میرے بیٹے میرا بھی سلام ہو، میرے حوض کوثر کے مالک میرا بھی سلام۔ امام حسین آگے کہتے ہیں السلام علیکہ یا جدہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، نانا میرا سلام۔ پیغمبر جواب میں کیا فرماتے ہیں وعلیک السلام یا ولدی و یا شافع امتی، اے میرے بیٹے اور میری امت کے شفیع حسین میرا بھی سلام۔ اہمیت دے رہے ہیں، شریعت سکھاتی ہے۔ بیٹا آئے نا گھر میں، ہاں اسے اہمیت دو، ہاں 7 سال تک تو وہ بادشاہ ہے نا، اسے اہمیت دو، جو کہے، لیکن ساتھ ساتھ نظر بھی رکھو نا، ساتھ ساتھ نظر بھی رکھو نا کہاں سے آ رہا ہے۔ اور جناب سیدہ کا کردار ہے نا، اللہ بیٹا عطا کرے، بیٹا ہو حسن جیسا، ماں ہو فاطمہ جیسی، جناب سیدہ عالمہ غیر معلمہ ہے، سیکھنے کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی بیٹا جب مسجد سے آتا ہے تو ماں ہاتھ کھول دیتی ہے، اپنی باہیں بلند کرتی ہے، ہاں میرے لال، ماں کے سینے سے لگ جائے، اپنی گود میں بٹھا کے پوچھتی ہے سناؤ آج بابا نے کیا سبق پڑھایا ہے، آج کون سی آیت پڑھی، آج کون سی حدیث سنائی، آج کون سا حکم شریعت سنایا۔ جناب امام حسن اپنی زبان میں اپنی ماں کو سبق سناتے ہیں، اور جناب سیدہ پھر مولا متقیان کو بتاتی ہیں آج بابا نے یہ بتایا ہے، آج بابا نے یہ آیت پڑھی، آج بابا نے یہ حدیث پڑھی، آج بابا نے یہ حکم سنایا۔ میرے آقا پوچھتے ہیں زہرا دختر پیغمبر آپ تو مسجد نبی میں گئی نہیں تھی، آپ کو کس نے بتایا؟ کہ یا ابو الحسن، میرا بیٹا حسن شریعت، میرے بیٹا حسن آ کے وحی کی ترجمانی کرتا ہے۔ اچھا، کل ہم خود اپنے کانوں سے سنیں گے، اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے میرا حسن وحی کی ترجمانی کیسے کرتا ہے۔ اچھا دیکھو نا، بیٹا نیک ہونا، بیٹے کو نیکی کرتے ہوئے دیکھے بابا کا جگر پڑ جاتا ہے، سینہ چوڑا ہو جاتا ہے نا۔ ہاں ذرا دیکھو نا، کوئی بوڑھا بابا کسی نوجوان بیٹے کو نماز تہجد میں مصلی پہ روتا ہوا دیکھے، بابا کتنا خوش ہوگا، میرا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے ایسا بیٹا عطا کیا ہے جو مجھ سے پہلے مصلی عبادت پہ آ کے رو رہا ہے تیری بارگاہ میں۔ ہاں نیک ہو اولاد، والدین کو خوشی ہوتی ہے نا۔ میں کل خود اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا، میں کانوں سے سنوں گا میرا لال وحی کی ترجمانی کیسے کرتے۔ اگلے دن امام تیزی سے درس ختم ہوا، تیزی سے گھر آئے، ایک پردے کے پیچھے چھپے، مشہور روایت ہے نا، میں تو سبق لیتا ہوں نا روایتوں سے۔ امام حسن علیہ السلام اپنی روٹین میں آئے، گھر میں آئے، السلام علیکہ یا امہ، علیکہ السلام یا ولدی، میرے لال میرا سلام۔ باہیں کھولیں، اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، اپنی جھولی میں بٹھایا، ہاں وحی کی ترجمانی شروع کرنے لگے۔ ایک مرتبہ قد تلج، ہاں ایک مرتبہ زبان میں جو لکنت ہوئی نا، اطراف میں دیکھ کے کہتے ہیں یا امہ قد تلجلج لسانی لعلی سیدی یرانی، اماں میری زبان میں لکنت ہے، لگتا ہے کہیں بابا دیکھ رہے ہیں۔ معرفت امامت ہے نا، یہ معرفت، ہاں کہیں بابا چھپ کے دیکھ رہے ہیں نا۔ میرے امام پردے کے پیچھے ہٹے، تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے آئے، اپنے سینے سے لگایا، حسن شاباش میرے لال، شاباش میرے بیٹے، میرے بیٹوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا نا، ایسا ہی ہونا چاہیے نا۔ ہاں یہ سبق ہے، میری آقا زادی قیامت تک آنے والی ماؤں کا سبق سکھا رہی ہیں۔ تمہارے بچے جب باہر سے آئیں انہیں گود میں بٹھاؤ، ان کا منہ سونگھو، آج کیا سیکھ کے آئے ہیں، کس محفل سے آئے ہیں، کیا سیکھ کے آئے ہیں، اچھی بات سیکھ کے آئے ہیں، ان کا حوصلہ بڑھاؤ، شاباش بیٹے شاباش، مسجد سے اچھی بات سیکھ کے آئے ہو، سکول سے اچھی بات سیکھ کے آئے ہو، شاباش۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کسی غلط محفل سے آیا ہے، پہلے دن روک دو، بیٹا نا، جہاں گئے ہو نا وہاں علی کے نوکر نہیں جاتے، نا بیٹا آئندہ نہیں جانا، روک دو، پہلے دن۔ ماں کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے، سکھاؤ اپنے، ان پر رحم کرو، ان بچوں پہ رحم کرو۔ خدا کی قسم میں تو طالب علم ہوں اور اتفاق سے میٹنگوں میں بھی جاتا ہوں نا، ہاں نصاب سے، سکول کے کورس سے، سلیبس سے نکالا جا رہا ہے نا اہل بیت کے ذکر کو نا،
سکول میں نے کوئی نہیں بتائے گا, کالج میں نے کوئی نہیں پڑھائے گا, مسجد میں آپ نہیں آئیں گے, مجلس میں جو بتائے گا آپ اسے وہاں بھی کہیں گے. کون بتائے گا ان کو؟ ہاں آئیے ان پہ رحم کیجئے, رحم. میں کہتا ہوں مجالس میں, دیہاتی آدمی ہوں, یہ جو سفید ریش بزرگ بیٹھے نے ان سے پوچھو آج سے 20-30 سال پہلے, 40 سال پہلے یہ بزرگ نماز عشاء سے فارغ ہوتے تھے, جب سونے لگتے تھے اپنے سینے پہ اپنے بچوں کو سلاتے تھے, انہیں دین کے سبق پڑھاتے تھے. کہو بیٹا اللہ ایک ہے, پیتن پاک 5 ہیں, امام 12 ہیں, معصوم 14 ہیں, ہم ابراہیم کی ملت سے تعلق رکھتے ہیں, ہمارا قرآن ہماری کتاب ہے, کعبہ ہمارا قبلہ ہے, بیٹا یاد کرو نا. پڑھاتے تھے نا. اب ظاہر ہے پہلے یہ ٹی وی نے آ کے بدبخت نے برباد کر دیا, اور اب یہ لعنت ہر بندے کے ہاتھ میں آ گئی. ہاں میں تو جہاں کہیں ملنے کے لیے دوستوں سے جاتے ہیں نا, پہلے 2-3 منٹ سلام دعا کے بعد وہ اپنی فیس بک پہ یا اپنی فیس بک صحیح نہیں, بات ہی ختم ہو گئی. ان بچوں پہ رحم کرو عزیزو, رات کو سوتے ہوئے انہیں سینے پہ سلاؤ, انہیں کہانی کے رنگ میں سمجھاؤ, انہیں دین پڑھاؤ. قیامت والے دن پوچھا جائے گا, امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے نہج البلاغہ میں, قیامت والے دن پوچھا جائے گا یہ امانت تھی, تم نے امانت کے ساتھ کیا کیا ہے. انہیں کہانی کے رنگ میں سمجھاؤ. ایک مدینہ تھا, وہاں ایک محمد نامی ہستی رہتی تھی, اللہ نے اسے ایک بیٹی عطا کی تھی جس کا نام زہرا تھا. اللہ, 18 سال کی عمر تھی, کمر جھک گئی تھی. اللہ اکبر, سر کے بال سفید ہو گئے تھے, ماتھے پر موت کی پٹی باندھی ہوتی تھی, دیواروں کا سہارا لے کے چلتی تھی. کبھی کبھی اپنے بابا کی قبر پہ آتی تھی, رو کے کہتی تھی اللہم عجل وفاتی, اور میرا اللہ موت دے دے. اللہ اکبر. ہاں اللہ اکبر, ہے نا, عجیب ہے زہرا. میں نے کتابوں میں پڑھا, ائمہ نے فرمایا اللہ نے جناب سیدہ کو بڑی عظمتیں عطا کی تھی. ان عظمتوں میں سے ایک عظمت یہ تھی, بی بی علی علیہ السلام کے دکھوں میں شریک ہوتی تھی, اپنے دکھ نہیں بتاتی تھی. اللہ اجرکم اللہ. جناب زہرا اپنے دکھ نہیں بتاتی تھی, مولا علی کے دکھوں میں شریک ہوتی تھی. بڑی مشہور روایت ہے نا, آپ نے سنا, ایک دن پوچھتی ہیں یا علی یا ابو الحسن, میں نے سنا ہے مدینہ کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. بی بی دکھوں میں شامل ہو رہی ہے نا, بی بی مولا علی کے دکھوں میں شامل ہو رہی ہے. یا علی میں نے سنا ہے مدینہ کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. میرے آقا فرماتے ہیں زہرا اتنی بات ہوتی میں صبر کرتا, اب تو حالت یہ ہے میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب ہی نہیں دیتے. مولا علی کے دکھوں میں شریک ہو رہی ہے, اپنے دکھ نہیں بتاتی. میں نے ان گناہگار آنکھوں سے پڑھا ہے, جب مولا علی غسل دے رہے تھے نا, علی ابن ابی طالب جیسی ہستی کی چیخ نکل گئی. پوچھا ام ایمن نے مولا روتے کیوں ہو؟ فرمایا ام ایمن مجھے پہلو کا زخم تو بتایا تھا, یہ کنفذ کے تازیانے نہیں بتائے تھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بس آزادار اپنے بچوں کو سمجھاؤ, انہیں اس بی بی کے دکھ بتاؤ. اللہ اکبر. ہر مقتل والے نے لکھا ہے اپنے بابا کی وفات کے بعد, آپ بھی بیٹیوں والے ہوں گے نا, اللہ آپ کی بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت کرے. جب رات ہو جاتی نا, میری آقا زادی اپنے حسنین کو ساتھ لیتی, مولا علی کو ساتھ لیتی, ایک مہاجر کا دروازہ کھٹکھٹا,
ایک ایک انصار کے دروازے پہ گئی، زہرا میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں، مجھے لوٹ لیا گیا ہے۔ ذرا کوئی تصور کرے کتنی غریب تھی زہرا، پورے مدینے میں کوئی حمایت کے لیے نہیں نکلا، بس بڑی مظلوم ہے زہرا۔ اور پھر ایک ایرانی عالم نے لکھا، خدا انہیں سلامت رکھے، جناب ہاشمیان کہتے ہیں ہاں جناب مولا امام حسین علیہ السلام بڑے مظلوم ہیں نا، تاریخ میں بڑی مظلومیت ہے نا مولا حسین علیہ السلام کی، لیکن وہ فرماتے ہیں میری نظر میں سب سے بڑے مظلوم کا نام علی ہے۔ علی علیہ السلام سب سے بڑے مظلوم ہیں۔ پوچھا گیا قبلہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا حسین ابن علی جب تک زندہ رہے ان کی ناموس پہ کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا، ان کی بیٹی کو تماچے مارے گئے، ان کی بہن کی چادر چھینی گئی، لیکن امام کی شہادت کے بعد علی کو اتنا مظلوم ہے اس کے سامنے اس کی زوجہ کو تماچے مارے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار تجھے اپنے